السلام علیکم ناظرین، میں ہوں احسن رضا۔ آج کے ہم شو میں بات کریں گے کہ جب کوئی سیاستدان قید میں ہوتے ہیں تو ساتھ ہی ان کے جو دوسرا قید خانہ ہوتا ہے وہ ہاسپٹل ہوتی ہے۔ شاہ محمود قریشی صاحب جنہوں نے 2 سال بہادری سے جیل کاٹی، اب اچانک ایک دن ان کی بیٹی مہر بانو قریشی کے ٹویٹ سے پتہ چلا کہ ان کے گل بلیڈر میں کوئی سٹون کا وہ تھا تو وہ KPLI میں زیر علاج ہے۔ اسی دن ہی پھر یہ پتہ چلا کہ ان ہاسپٹل میں ان کی علاج کے ساتھ ساتھ کچھ سیاسی عیادتوں کا بھی سلسلہ جاری ہے۔ تو ان سیاسی عیادتوں کے ذریعے کیا ریلیز عمران خان گروپ ایک چلایا جا رہا ہے؟ کیا پاکستان تحریک انصاف میں ایک دوسری قیادت کھڑی کی جا رہی ہے؟ کیا شاہ محمود قریشی اس وقت اسٹیبلشمنٹ کے پسندیدہ رکن بن گئے ہیں؟ آج کے اس شو میں ان باتوں پر تجزیہ کریں گے۔ میرے ساتھ رہیے، میں ہوں احسن رضا۔ سب سے پہلے ان سیاسی ملاقاتوں میں، عیادتوں میں نام آتا ہے فواد چودھری، عمران اسماعیل اور محمود مولوی ان کا۔ یہ جب ان کی ملاقات انہوں نے کوئی اعلان کر کے نہیں کی بلکہ ذرائع سے یہ چیزیں میڈیا کو لیک کی گئی، تو اس کے بعد پھر جب میڈیا میں یہ بات آ گئی تو ان تینوں رہنماؤں نے آرام سے اقرار کیا کہ جی ہم شاہ محمود قریشی صاحب سے ملے ہیں، اور ان کا کہنا تھا کہ موجودہ قیادت جو ہے PTI کی، ان کو عمران خان کے جیل میں ہونے سے کوئی فرق نہیں پڑتا، لیکن ہم قریشی صاحب سے اور دیگر رہنماؤں سے مل رہے ہیں، اور ان سب کا یہ اتفاق ہے کہ سیاسی درجہ حرارت کو ذرا کول کرنا چاہیے، جو کہ اس وقت مبینہ طور پر عمران خان کی ہٹ دھرمی کی وجہ سے اوپر چلا گیا ہے، اور یہ درجہ حرارت کم ہوگا تو اس سے کوئی پاکستان تحریک انصاف کے کارکنوں کے لیے کوئی نرمی کا سامان پیدا ہوگا۔ اب بات یہ ہے کہ جس طرح شاہ محمود قریشی صاحب سے ملاقاتیں ہو رہی ہیں اور جس طرح کا بیانیہ باہر میڈیا پہ بنایا جا رہا ہے، تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کیا یہ عمران خان کے جو سیاسی بیانیہ ہے جو انہوں نے مسلسل 2022 سے اپنایا ہوا ہے، کہ یہ اس کی نفی نہیں ہے؟ اور یہ جو رہنما پاکستان تحریک انصاف کے بہاف میں بات کر رہے ہیں، کیا ان کا کوئی پاکستان تحریک انصاف سے کوئی تعلق رہ گیا ہے؟ کیونکہ جن رہنماؤں نے شاہ محمود قریشی سے ملاقات کی ہے، فواد چودھری، عمران اسماعیل اور محمود مولوی، یہ وہ ہیں جو 9 مئی کے واقعے کے بعد فوراً ہی PTI چھوڑ گئے تھے۔ لیکن ابھی حالیہ دنوں میں سلیمان اکرم راجہ اور شوکت بصرہ، انہوں نے بھی شاہ محمود قریشی صاحب سے ملاقات کی ہے۔ شاہ محمود قریشی صاحب کے بارے میں کافی سارے سوالیہ نشانات اٹھے ہیں جب سے عدالتوں نے ان کو مقدمات میں بری کرنا شروع کیا۔ ایک شاہ محمود قریشی بری ہوتے ہیں، 7 فواد چودھری بری ہوتے ہیں، لیکن جو باقی PTI کے ممبرز ہیں، لیڈرز ہیں، ان کے لیے کوئی رعایت نہیں برتی جا رہی۔ ان سب کے لیے 8 سال، 5 سال، 10 سال والی قیدوں کے فیصلے آتے رہے ہیں۔ ان فیصلوں پہ جو سلیمان اکرم راجہ ہیں، انہوں نے ہمیشہ شاہ محمود قریشی کی بریت کو ڈیفینڈ کیا۔ انہوں نے کہا شاہ محمود قریشی بالکل بے قصور ہیں، اور یاسمین راشد بھی بے قصور ہیں، اعجاز چودھری بھی بے قصور ہیں، اور سارے جو PTI کے لیڈرز ہیں ان کو انصاف نہیں ملا۔ تو انہوں نے کسی طرح سے شاہ محمود قریشی صاحب کا جو کیس ہے اس کو ٹیٹڈ نہیں ہونے دیا۔ اب بات کرتے ہیں کہ جب فواد چودھری نے کہا کہ پاکستان اس وقت عالمی سطح پر کامیابی حاصل کر رہا ہے، لیکن اندرونی استحکام ان سارے گینز کو تباہ کر رہا ہے، تو فواد چودھری ایک مصالحت کی بات کرتے ہیں، سلیمان اکرم راجہ انصاف کی بات کرتے ہیں، اور عمران خان سویلین سپریمیسی کی بات کرتے ہیں۔ یہ 3 مختلف انداز بیان ہے پاکستان تحریک انصاف میں، لیکن جو گروپ آج کل شاہ محمود قریشی صاحب سے مل رہے ہیں وہ صرف اس بات میں متفق نظر آتے ہیں
کہ سیاسی درجہ حرارت کم کیا جائے. اس کا دوسرے لفظوں میں آسان الفاظ میں اگر ترجمہ کیا جائے تو وہ یہ ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کو بنایا جائے، اسٹیبلشمنٹ کی منت کی جائے اور اسٹیبلشمنٹ سے مذاکرات کیے جائیں. ناظرین، یہ وہ نقطہ نظر ہے جو بیرون ملک بیٹھے پاکستان تحریک انصاف کے سپورٹرز کا بھی تقریباً ہو چکا ہے. وہ کہتے ہیں کہ فوج کو بھی کمزور نہیں ہونا چاہیے اور عمران خان پہ بھی سختیاں نہیں ہونی چاہیے. تو اس کا تیسرا حل صرف یہی ہے کہ فوج اور پاکستان تحریک انصاف مل کر کام کریں. تو اس مشن میں دیکھتے ہیں جو گروپس، جو لیڈرز شاہ محمود قریشی صاحب سے مل رہے ہیں وہ کس حد تک کامیاب ہوں گے اور عمران خان کو کس حد تک درجہ حرارت کو کم کرنے کے لیے اپنے موقف میں تبدیلی لانا ہوگی. ہمارے ساتھ رہیے، ہماری ویڈیوز دیکھتے رہیے، ہم آپ کو وقتاً فوقتاً آگاہ کرتے رہیں گے. ہمیں اجازت دیجیے. خدا حافظ.